مجید میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ حضرات محترم، یہ رمضان کا مہینہ، جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو دوزخ انتظار کر رہی ہوتی ہے یہ مہینہ کب آئے گا کہ میری دوزخ جو آگ ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے، میری آگ کی گرمی کم ہو جائے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو دوزخ کی آگ، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے دوزخ کی۔ تو جب جو بہشت جنت وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ یہ مہینہ آئے اور میرے دروازے کھل جائیں، جنتیوں کے لیے، لوگوں کے لیے میرے دروازے کھل جائیں، ان کے لیے بھی یہ جب مہینہ آتا ہے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ تو بڑا برکت والا، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، قرآن مجید اتارا گیا، ہمارے نبی کریم آخر الزمان نبی پر اس قرآن مجید آیا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس لگے، لیکن جو مکمل اترا وہ یہ رمضان المبارک میں اترا۔ لوح محفوظ سے جب دنیا میں آیا، نزول ہوا، تو وہ 23 سال لگے، لیکن 27ویں رمضان المبارک رمضان میں یہ قرآن مجید اتارا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ پر جو صحیفے اترے تھے، صحیفے وہ اس رمضان کی یکم یا 3 تاریخ کو اترے تھے، رمضان کے مہینے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ پر زبور اتاری، وہ بھی زبور جو کتاب اتاری تھی اس رمضان کے 8ویں روزے کو، اس رمضان کے 8ویں روزے کو وہ اتاری گئی، جو زبور ہے داؤد علیہ السلام کو پر اتری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، وہ تورات بھی اس مہینے کی 6 تاریخ کو اتاری گئی، رمضان کے 6ویں روزے کو، 6 روزے کو اتاری گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پر جو انجیل اتاری گئی، مقدس انجیل، وہ بھی اس بابرکت مہینے کی 13 تاریخ کو جو ہے وہاں پر یہ کتاب اتاری گئی۔ یہ صحیفے جو کتابیں وہ بھی اس رمضان المبارک کے مہینے میں اتاری گئی ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے رب کے کلام کے ساتھ بڑا تعلق ہے، بڑا اس کا تعلق ہے۔ رب کے جتنے بھی کلام ہیں، قرآن مجید بھی کلام، تورات بھی، زبور بھی، انجیل یا صحیفے، یہ رمضان کے مہینے میں ہی اترتے تھے، بڑا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص تعلق اس کے ساتھ بنایا ہوا ہے کلاموں کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ اس رمضان میں جتنا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے دوسرے مہینوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ تراویح میں پڑھا جاتا ہے، راتوں کو پڑھا جاتا ہے، دنوں کو پڑھا جاتا ہے، لوگ سحری کرتے ہیں اس کے بعد قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں، افطاری سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں، افطاری کے بعد تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جتنا قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے دوسرے ماہ میں نہیں اتنا پڑھا جاتا۔ اس کا تعلق اس مہینے کا رب کے کلام کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ قرآن مجید کا رب کے کلاموں کا رمضان کے ساتھ بڑا تعلق ہے، جتنے بھی کلام ہیں۔ حضرت یہ تراویح میں پڑھائے جاتے ہیں، اتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور حضور کو قرآن سناتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں حضور قرآن سنتے تھے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور بھی قرآن سناتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ جو تھے وہ بھی قرآن سنتے تھے، آپ قرآن حضور کا سنتے تھے۔ یہی تھا نا وہ جیسے تراویح میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں آپ ساز کرام، تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سناتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے، جبرائیل علیہ السلام بھی سناتے تھے، حضور سنتے تھے۔ یہ قرآن ہی ایسا ہے کہ قرآن مجید اس ماہ میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ آپ دیکھیں، آپ اس ماہ میں 61 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے۔ اتنا قرآن پڑھا جاتا ہے یہ رمضان میں، اتنے نیک لوگ جو بزرگ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، علماء، حافظ، بڑا ہی قرآن اس مہینے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 61 مرتبہ ہر رمضان میں قرآن پڑھتے تھے۔ ایک صبح پڑھتے تھے، ایک رات کو قرآن ختم کرتے تھے، اور ایک جو قرآن تھا وہ پورے مہینے میں تراویح میں ختم کرتے تھے۔ 30 سحری کے ٹائم قرآن پاک ختم کرتے تھے، 30 افطاری کے ٹائم ختم کرتے تھے قرآن مجید۔ 60 یہ ہوتے تھے، اور ایک جو تھا وہ تراویح میں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ 61 قرآن مجید ہر رمضان میں وہ پڑھتے تھے۔ حضرت امام شافعی آپ بھی اس مہینے میں 60 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ جتنا بھی پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے والے پر کرم ہی کرم کرتا ہے۔
فضل ہی فضل فرماتا ہے۔ جب یہ رمضان کا مہینے کا تعلق ہی رب کے کلام کے ساتھ خاص ہے، تو اگر اس ماہ میں بھی قرآن مجید کی ہم تلاوت نہ کریں تو پھر تو ہماری بدبختی ہے نا۔ ہمیں اس ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، بڑھ چڑھ کے کریں، جتنا بھی پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم پر فضل و کرم فرمائے گا۔ ویسے تو عام دنوں میں قرآن پڑھا جائے تو ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو جب رمضان میں پڑھا جائے گا تو پھر 70 نیکیاں ہو جائیں گی، زیادہ نیکیاں ہو جائیں گی جتنا بھی پڑھیں گے۔ قرآن مجید پڑھو، تراویحوں میں سنو، اگر وہ جو حافظ کرام وہ تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ پیچھے سنیں قرآن مجید کو تراویحوں میں کھڑے ہو کر۔ اس تراویحوں کا خاص جو تعلق رمضان میں ہی ہے، یہ تراویح صرف رمضان مہینے میں ہی آتی ہیں، تو ہمیں یہ تراویحاں بھی پڑھنی چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی